बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मैं तारिक मतीन हूँ। हमारे मुल्क में बेशर्मी की जिस तरह की मिसालें कायम की जाती हैं, दुनिया में बेशर्मी की ऐसी मिसालें कायम नहीं की जाती। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, बल्कि ख़ुद शहबाज शरीफ ने ऐसी एक मिसाल कायम की है। उस मिसाल की इस वीडियो में बात करेंगे। शाहिद असलम साहब डट गए हैं। बेहतरीन काम किया है शाहिद असलम ने। जब अदालत से बाहर जाते हुए सहाफ़ी उनसे बात करना चाह रहे थे, उनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियोस बन रही थी और उन्होंने कहा ओवर माय डेड बॉडी। शाहिद असलम डट गए हैं। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड शाहिद असलम का हो गया है। इस केस में भी एक मिसाल कायम की गई है। अभी मैं आपको बताता हूँ। जनरल बाजवा का जो टैक्स डाटा लीक का मामला है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा एक अदद नया हुमायूं सईद पैदा हुआ है। उस नए हुमायूं सईद ने एक फ़िल्म लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। फ़िल्म तो बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन उसने फ़िल्म को टाइटल अब दिया है। ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात, ये जो मिसाल कायम की गई है शाहिद असलम के केस में, शाहिद असलम का 2 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है। और ये रिमांड देते हुए जो दरख्वास्त दी हमारे FIA ने, वो दरख्वास्त देखिए आपके, उसमें क्या लिखा। उसमें लिखा हुआ है कि जनाब अली मुलजिम मज़कूरा बाला, ऊपर शाहिद असलम का नाम है। तो उन्वान बाला में हस्ब ज़ाब्ता कल गिरफ्तार किया गया मुलजिम मज़कूरा ने दीगर शरीक मुलजिम अहमद नूरानी से मिलकर FBR के मुलाजमीन नामजद FIR मुलजिमान अरशद अली कुरैशी वगैरह को रिश्वत की मद में रुकूम देकर हुकूमती शख्सियात, आला आर्मी अफसरान और कारोबारी शख्सियात का टैक्स रिकॉर्ड डाटा हासिल किया, जिसमें से साबिक़ा, अब यह हैंड रिटन दरखास्त है इसलिए आपको कुछ इस तरह का पढ़ते हुए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें से साबिक़ा आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान और उनकी फैमिली का टैक्स डाटा फैक्ट फोकस वेबसाइट पर मुलजिम अहमद नूरानी अपलोड कर चुका है। अब ये जनरल बाजवा का टैक्स डाटा है जो फैक्ट फोकस पर गया था। फैक्ट फोकस पर ज़्यादा नोटिस नहीं हुआ था, मैंने आपसे अर्ज़ किया था। तो इसहाक डार साहब ने इसके सिलसिले में इंक्वायरी का हुक्म दिया, फिर गिरफ्तारियां हुई, लोग सामने आए। अब शाहिद असलम की भी गिरफ्तारी का मामला हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो FIA है, उसकी दरख्वास्त क्या कहती है मज़ीद, दौरान तफ्तीश नामजद FIR मुलजिमान अरशद अली कुरैशी वगैरह के इंटरोगेशन बयानात और उनके ज़ेर दफ़ा 164 ज़ेफ़े ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी है कि बयानात और गवाहान मुकदमा के बयानात ज़ेर दफ़ा 161 ज़ेफ़े ज़ाब्ता फ़ौजदारी की रोशनी में मुलजिम मज़कूरा शाहिद असलम का किरदार बाबत मुलव्वस होने, मुकदमा हाजा अया होने पर मज़कूरा के वारंट गिरफ्तारी मजाज अदालत से हासिल किए। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज होती है पुलिस की। पुलिस ये कह रही है कि शाहिद असलम का भी किरदार है। शाहिद असलम ने पैसे दिए FBR के मुलाजमीन को और डाटा हासिल किया। अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें जनरल बाजवा का और उनके ख़ानदान का टैक्स डाटा है, आला शख्सियात का टैक्स डाटा है, और इन आला शख्सियात के अलावा कारोबारी शख्सियात का टैक्स रिकॉर्ड डाटा है। और ये इंतहाई हसास डाटा FIR में लिखा गया है। और मुकदमा मुलजिम से डाटा रिकवर कराना मकसूद है, जबकि मुकदमा हाजा के मुलजिम मज़कूरा से इंटरोगेशन करना दरकार है। मज़ीद बना मुलजिम मज़कूरा का मुताल्लिक़ीन हाजा से बिलमुशाफ़ा। अब इन्होंने ये कहा है कि इसकी तफ्तीश कर रहे हैं हम कि ये किससे मिला है, कैसे मिला है, और इस वजह से इनका 7 रोज़ा रिमांड मांगा था। 2 रोज़ा रिमांड मिला है। शाहिद असलम जब निकल रहे थे तो उन्होंने निकलते हुए कहा कि मुझसे मेरे डिवाइसेस का, मेरे लैपटॉप का, मेरे मोबाइल फ़ोन वगैरह का पासवर्ड मांगने मैं नहीं दूंगा, ओवर माय डेड बॉडी। और एक सहाफ़ी से जब आप ये हासिल करें तो आप उसके सोर्सेस तक जा रहे हैं, आप उसके पास जो सहाफ़त का शोबा, उसमें खिदमात अंजाम देते हुए उसकी जो हसास मालूमात हैं, वो हैं हसास मालूमात, वो आप मांग रहे हैं। क्यों दे वो आपको? वो अपना काम कर रहा है, ख़बर दे रहा है, उसने ये किसी दुश्मन को दे दिया है। और जनरल बाजवा के हवाले से अगर ये चीज़ें सामने आई हैं तो जनरल बाजवा जिन्होंने जावेद चौधरी को कहा था कि मैं अपने तमाम डाटा का, तमाम वेल्थ का अपनी एक फॉरेंसिक करवा रहा हूँ, फॉरेंसिक ऑडिट होगा, मैं तमाम चीज़ें सामने रख दूंगा, कम से कम सामने आएँ। और अगर आप बेगुनाह हैं, इस मुल्क के आर्मी चीफ रहे हैं आप, तो आकर कहें कि मैं खुद को पेश करता हूं, शाहिद असलम का इस मामले में कुछ लेना देना नहीं है, मेरी तमाम दौलत क्लीन है। यहां एक बंदे को उठा लिया है, उठा के हमारे यहां जिस तरह की हरकतें हुई हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में, बंदा उठाते हैं, नंगा करते हैं, मारते हैं। इन हालात में उठाया जाएगा बंदा, और किस बात पे उठाया जाएगा कि अहमद नूरानी कह रहा है शाहिद असलम का इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नहीं, अड़े हुए हैं आप
کیونکہ اس کا تعلق بول سے ہے، وہ حکومت پر کرٹیکل ایک ادارے سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے جس طرح کی مثالیں قائم کی ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ یعنی عمران خان کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں طاقتوروں نے بندے اٹھائے، حکومت کہتی ہے جی ہم ریکور کروانے کی کوشش کرتے ہیں، عدالت کے سامنے جا کے کہتی ہے ہمیں نہیں پتا عمران خان کی حکومت کے دنوں میں یہ ہوا تھا۔ یہ لوگ تو اور سامنے آ جاتے ہیں، عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا، یہ لوگ آ گئے، عمران ریاض خان کا محل، عمران ریاض خان کی جائیداد، عمران ریاض خان کے والد کے فشریز کے ٹھیکے، پھر کسی اور کو اٹھایا جائے، یہ پھر سامنے آ جاتے ہیں، اعظم سوادی کو ٹھیک اٹھایا گیا، شاہد اسلم کو اٹھایا گیا۔ نون لیگ والے جب طاقتوروں کی جانب سے کچھ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے، پھر یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ شرم ہی نہیں ہے ان لوگوں میں، پھر کہتے ہیں ہمیں وہ عزت کیوں نہیں مل رہی جو عمران خان کو مل رہی ہے۔ فٹے منہ قسم کی کارکردگی ہے آپ لوگوں کی، اور آپ لوگ پوچھتے ہیں ہمیں وہ عزت کیوں نہیں مل رہی جو عمران خان کو مل رہی ہے۔ دوسرا کام ان لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ جو شہباز شریف کی بریت ہوئی منی لانڈرنگ کیس میں، جس روز ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اسی 11 اپریل کو ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور اس کے بعد اس مقدمے میں آپ دیکھیں کہ تمام ٹیم ہی بدل گئی۔ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے اتنا مواد ہے کہ یہ اندر ہوں گے، وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کے خلاف کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کیونکہ آپ نے سب بدل دیا، آپ نے آ کے ڈاکہ مارا، سب بدل دیا۔ اب اس جج کو جس نے آپ کی بریت کا فیصلہ دیا ہے، آپ نے MP2 کے تحت نوکری دے دی ہے، انفارمیشن کمیشن۔ اور MP2 کیا ہے؟ یہ مینجمنٹ پوزیشن اسکیلز ہیں 1 2 3۔ MP2 میں جب ریٹائرڈ جج صاحب کو یہ نوکری ملی ہے شہباز شریف صاحب کی بریت کا فیصلہ دینے والے جج صاحب کو، تو کیا کیا ملے گا ان کو؟ یہ کچھ 2 لاکھ کے آس پاس تنخواہ ہوگی، کچھ لاکھ روپے کے آس پاس ان کا ہاؤس رینٹ الاؤنس، اور کچھ باقی مراد وغیرہ ملا دیں تو 1.25 لاکھ روپیہ وہ بن جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے نوازنے، اور یہ سمجھتے ہیں پوری قوم پاگل ہے، لوگ الو کے پٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا کیا جا رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے، مسلم لیگ نون والوں نے خاص طور پر جس طرح سے جج صاحبان کو نوازا ہے، کسی کو گورنر بنایا، صدر بنایا، عہدے دیے، جامعہ کا عہدہ دے دیا۔ وہ رانا شمیم جو میاں صاحب کے لیے لے کر آگے تھے ایک بیان حلفی، پھر اس کے بعد معافیا مانگ کے چلا گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ پاگل ہیں، قوم پاگل ہے بھائی، اساس آمدنی سے زیادہ تم کو کیا؟ میاں صاحب آپ پوری قوم کو صفدر سمجھتے ہیں، پاگل سمجھا ہوا ہے لوگوں کو، اور مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ آپ اس طرح سے نوازیں گے آپ لوگوں کو؟ اس قوم میں آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور پھر اس قوم میں آپ خود اپنے لیے نفرت کی وجوہات پیدا کر رہے ہیں سب کر کے، اور پھر آپ کو الیکشن بھی لڑنا ہے، آپ کو حکومت بھی چلانی ہے، ریاست بچانی ہے، آپ کو سیاست کی قربانی دے کے ریاست بچانی ہے۔ یہ بچا رہے ہیں آپ ریاست، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ مطلب کیسے جسٹیفائی کر سکتے؟ میں حیران ہوتا ہوں سوچ کر کے، آپ جسٹیفائی بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس جج کو جس نے آپ کی بریت کا، مان لیں چلیں آپ بے گناہ ہوں گے ایک لمحے کو، میں کوئی پاگل مان لے یہ بات، لیکن جس جج نے آپ کی بریت کا فیصلہ دیا اسے اٹھا کے آپ نے ایسے نوکری پیش کر دی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ مان لیں بیٹھ کے کہ نہیں بالکل ٹھیک کیا ہے آپ نے، اور آپ میرٹ پر کام کرنے والے آدمی ہیں۔ آپ کی جس طرح سے گورننس کا، میرٹ کا، کارکردگی کا پول کھولا ہے اس حکومت کو لینے کے بعد، قوم کی آنکھیں اس رجیم چینج آپریشن میں آپ نے کھولی ہیں، آپ کے سہولت کاروں نے کھولی ہیں، آپ لوگوں کا پول کھول کے رکھ دیا ہے۔ بہترین کام ہوا ہے، رگڑا تو لگا ہے، تباہی تو مچی ہے، لیکن بہترین کام ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس سے بہتر کوئی اور نہیں۔ عمران خان بھی آپ لوگوں کا اتنا برا نہیں کر سکتا تھا جتنا برا اپنا آپ لوگوں نے کیا، اس قوم کا کیا، ڈاکہ مار کے اپنے تمام جن لوگوں پہ الزام ہے ان لوگوں نے قانون بدل لیا، جو قانون ان کو سزا دے سکتا ہے وہ قانون بدل دیا۔ ایسا اس قوم کو آپ لوگوں نے ماموں بنایا ہے، یہ کام ان لوگوں نے کر دیا ہے۔ اب ان حالات میں اگلا کام آپ دیکھیے، وہ سستا ہمایوں سعید لندن بیٹھ کے میاں صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان نہیں جاؤں گا۔ پہلے ہمیں ایاز صادق صاحب بتایا تھے میں لے کر آؤں گا، اب آج بتا رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے لے کر جاؤں لیکن ابھی مناسب نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہے۔ حکومت ہے آپ کی، آپ کا بھائی وزیر اعظم ہے،
آپ کا بھائی وزیر اعظم ہے، اس کی آپ کی پارٹی برسر اقتدار ہے، اور وہ تمام لوگ جن سے ماضی میں آپ باہم دستوں گرے باندھے پیپلز پارٹی والوں پہ آپ مقدمات بناتے تھے، وہ آپ پہ مقدمات بناتے تھے، وہ بھی حکومت میں، سب حکومت میں آپ لوگ. اب آپ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں. حالات سازگار نہیں ہیں. میاں صاحب نہیں آ رہے، مریم آئیں گی، مریم آ کے بتائیں گی. تو شہباز شریف نہیں بتا سکتا آپ کو یہ پوری حکومت نہیں بتا سکتی. رانا ثناء اللہ جائیں گے لندن، اور لندن جا کے میاں صاحب کو رپورٹ دیں گے. کیا رپورٹ دیں گے؟ میں گیا تھا، میں نے کہا تھا ہم حکومت گرا کے جاؤں گا واپس یہاں سے، لاہور سے اسلام آباد. اب وہاں جا کے بتائیں گے میاں صاحب نہیں گرا سکا میں حکومت، میاں صاحب اسمبلی توڑ دی اس نے. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم پنجاب جیتیں گے. فیئر الیکشن ہو جائے تو آپ پنجاب کیا، آپ گوال منڈی کی سیٹ نہیں جیت سکتے اگر فیئر الیکشن ہو جائے. اس وقت جو حال آپ نے لوگوں کا کیا ہے، لوگ منہ بھر کے گالی دے رہے ہیں، جھولی بھر کے دعائیں دے رہے ہیں اس وقت آپ لوگوں کو. اور وہ دعائیں کیا ہیں میں بتا بھی نہیں سکتا آپ کو. جس طرح سے میری بات ہوئی ہے سرویز میں نے لوگوں سے بات کی ہے، تو یہ آپ لوگوں نے کباڑا کیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ کو ہوتا ہے ہم جیتیں گے. جیتیں گے کیسے؟ آپ آئیں گے، مقابلہ کریں گے، اس کے بعد کوئی کوشش ہوگی، کوئی بیانیہ منائیں گے تو جیتیں گے. آپ تو واپس ہی نہیں آ رہے. مطلب آپ چلے گئے، آپ کے بھائی نے، باقی لوگوں نے، سہولت کاروں نے مل کے حکومت گرا دی. اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈاکہ مارا، اپنے مقدمات ایسے کر کے سلیٹ صاف کر دی. اسحاق ڈار صاحب آ گئے، ہمیں بتایا گیا تھا ڈار صاحب آئیں گے، ڈالر مافیا مانگے گا، اور لوگ مافیا مانگ رہے. اس کے بعد اب میاں صاحب کہہ رہے نہیں جی ابھی نہیں آ رہے. میاں صاحب آ جائیں گے جب عمران خان کی حکومت گر جائے. اس نے وہ بھی گرا دی، آ جاؤ نگراں حکومت ہے. نہیں، پنجاب میں آپ لوگوں پہ کوئی جوتے بھی نہیں مارے گا، آپ کے کارکنوں کو، جس طرح آپ لوگوں نے 25 مئی کو تحریک انصاف والوں کو جوتے مارے تھے. پھر بھی نہیں ہو رہا آپ لوگوں سے. آپ لوگ کر ہی نہیں پا رہے، آپ کو آتا ہی نہیں ہے، آپ سے ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کے بارے میں تو چاہیے پارٹی والوں کو وہ کہہ دے میرے ہسبینڈ مجھ سے پیار نہیں کرتے. مطلب جس طرح کا آپ لوگوں نے حال کر دیا اپنی پارٹی کا بھی، لوگوں کا بھی، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ. اس وقت کراچی میں ایک اور فیصلہ ہونے جا رہا ہے، شہباز شریف کی حکومت گرے گی یا نہیں گرے گی. میں نے ایم کیو ایم کے 2-3 لوگوں سے بات کی، میں ان سے پوچھا ایم کیو ایم ووٹ دے گی یا نہیں دے گی اگر عارف الوی صاحب کہہ دیتے ہیں اعتماد کا ووٹ لیں. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے فیصلہ نہیں کیا. میں نے کہا یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم ہونے دے گی، احتجاج کرے گی، نہیں ہونے دے گی، ہونے ہی نہیں دیں گے. میں نے کیا کرے گی؟ کہنے ابھی فیصلہ نہیں کیا. میں نے کہا ایم کیو ایم نکل جائے گی حکومت سے؟ کہنے ابھی فیصلہ نہیں کیا. یہ حال ہے ان لوگوں کا. یہ عوام کے مقدمہ، ہم کیسے لوگوں کا منہ دکھائیں؟ عمران خان کی حکومت میں یہ لوگ کہتے تھے، عمران خان کی حکومت گئی، وزارت بڑھ گئی، حکومت میں آ گئے، اس کے بعد سپنے دیکھ رہے تھے کہ کراچی ملے گا، ایڈمنسٹریٹر کراچی ملے گا، یہاں آپ کو ووٹ کا فرمان مل گیا. اب سکندر سلطان راجہ بھی کب تک روکیں گے اسے؟ مطلب ایک وہ وقت آئے گا کہ عدالت کہے گی بھائی صاحب آپ کا کام ہے الیکشن کروانا، آپ کر کیا رہے، جائیے الیکشن کروائیے. تو اس آدمی نے بھی ہاتھ جوڑ دیے، کرواتا ہوں الیکشن. اب جب وہ الیکشن ہو رہا ہے تو پھر اب الیکشن میں نہیں جاؤں گا، وہ پاکستان نہیں جاؤں گا. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں لاہور نہیں جاؤں گا. یہ اس حالت کی، یہ اس حکومت کی حالت ہو چکی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.